شیخ میرا سوال بیت المال کے تعلق سے ہے جی جی کہ بیت المال میں جیسے ہم زکوٰۃ کا پیسہ بھی جمع کرتے ہیں اور صدقے کا اور عشرے کا جمع کر لیتے ہیں، تو اب اس مال کو کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے؟ آپ تھوڑی سی ایک وضاحت کر دیں کہ واجبی جو زکوٰۃ ہے آپ اس کا سوال کر رہے ہیں یا جو نفلی صدقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ نہیں شیخ، جو واجب زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو بھی جی بالکل، بیت المال کے اندر جمع کر لیتے ہیں، اور جو ہاں نفلی جی صدقہ جو ہوتا ہے اس کو بھی بیت المال میں جمع کر لیتے ہیں، تو اب اس کو خرچ کس طرح سے کرنا کیسے ہے؟ خرچ کرنا چاہیے، کیسے خرچ کرنا چاہیے؟ جی 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 دیکھیے، پہلے تو پہلا کام یہ کریں، جو بیت المال کے ذمہ داران ہیں، پہلا کام یہ کریں کہ جو واجبی زکوٰۃ آئے اس کا حساب کتاب الگ رکھیں، اس کو الگ جمع کریں، اور جو نفلی صدقہ آئے اس کو الگ رکھیں، کیونکہ دونوں کا مصرف الگ الگ ہے، دونوں کے احکام الگ الگ ہیں، دونوں کو کہاں خرچ کرنا ہے وہ الگ الگ جگہیں ہیں۔ اس لیے شروع سے ہی یہ انتظام ہونا ضروری ہے کہ یہ نفلی صدقہ ہے، یہ واجبی زکوٰۃ ہے، یہ کام کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس کے بعد اب سوال آتا ہے کہ اس واجبی زکوٰۃ کو کہاں خرچ کریں گے اور نفلی صدقہ کو کہاں خرچ کریں گے۔ واجبی زکوٰۃ کو کہاں خرچ کریں گے؟ قرآن کریم کے اندر اس کے 8 مصارف اللہ رب العالمین نے بتا دیے ہیں۔ انما الصدقات، سورہ توبہ کی آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف ہیں، فقراء اور مساکین اور زکوٰۃ کو جو جمع کرنے والے لوگ ہیں، حکام، حاکم، مسلم حاکم وقت کی طرف سے زکوٰۃ کو جمع کرنے پر جو لوگ مامور ہیں، اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کی محنت کے بقدر ان کو اجرت، یہ 3 ہو گئے، فقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے۔ اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جو نو مسلم ہے، نیا نیا اسلام لایا ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور وہ ثابت قدم رہے۔ کسی کے اسلام لانے کی آپ کو امید ہے اور وہ ضرورت مند ہے، اس کو دے دے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ اور بھی کئی ساری عام مصلحتیں ہیں اسلام اور مسلمانوں کی جو تالیف قلب میں آتی ہیں۔ تو یہ 4 مصارف ہو گئے، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب۔ پھر رقاب، اگر غلام ہے تو غلاموں کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں غلام ہے نہیں، اس لیے گویا کہ یہ مصرف اس زمانے میں موجود نہیں ہے۔ وفی الرقاب والغارمین، جو قرض دار ہیں، اگر کسی کے اوپر قرض ہے، اپنی قرض کی ادائیگی وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں تاکہ وہ قرض کی ادائیگی کر سکے۔ یا اسی طرح سے دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کی صورت میں اگر کوئی آدمی صلح کرا رہا ہے، 2 گروہوں کے درمیان یا 2 اشخاص کے درمیان، اور اس صلح کرانے میں اس کو خرچہ لگ رہا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، وہ بھی والغارمین کے اندر آتا ہے۔ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اگر کوئی مسافر ہے، اپنے گھر سے دور ہے اور راستے میں اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کرے اور اپنے گھر واپس جا سکے، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اتنی رقم جس سے وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، فی سبیل اللہ اس سے پہلے ہے۔ 8واں مصرف ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اسلامی حکومت، مسلمان حکمران، اس کی اسلامی فوج، اس کے حکم سے جہاد کرنے والے، اس مسلم حکمران سے جہاد کرنے والے، اس کے جھنڈے کے تلے لڑائی لڑنے والے، ایسے مجاہدین جن کی تنخواہ حکومت وقت کی جانب سے متعین نہیں ہے، ان کو بھی زکوٰۃ سے رقم دی جائے گی تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ تو یہ 8 مصارف ہیں، ان 8 مصارف کے علاوہ کسی اور جگہ پر زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جائے گا، یہ زکوٰۃ کا مصرف ہو گیا۔ تو بیت المال والوں کی ذمہ داری ہے کہ انہی 8 جگہوں میں سے انہی 8 جگہوں پر خرچ کریں، جہاں پر وہ مناسب سمجھیں، ان 8 جگہوں میں سے جہاں پر ضرورت زیادہ ہو وہاں پر خرچ کریں۔ اور یہ بھی دھیان رکھیں کہ زکوٰۃ کی رقم جس طرح سے آئی ہے اسی طرح سے مستحقین تک پہنچائیں، اس میں اپنی جانب سے کچھ خرد برد نہ کریں۔ اور جہاں تک نفلی صدقہ کی بات ہے، نفلی صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو جو ہے مطلق ہوتا ہے، ایک مقید ہوتا ہے۔ مطلق کا مطلب صدقہ دینے والے نے کوئی تعین نہیں کی ہے کہ اسے کس کو دینا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، اس نے صرف یہ کہا ہے کہ اسے کسی بھی نیک کام میں خرچ کر دیجئے۔
اب جو بیت المال والے ہیں کسی بھی اچھے اور نیک کام میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں. اگر صدقہ دینے والے نے یہ تقید کر دی ہے کہ اسے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنا ہے یا فلاں کام میں خرچ کرنا ہے, تو اسی کام میں آپ کو اسے نفلی صدقہ کو خرچ کرنا ہے. جی فرقان بھائی, ٹھیک ہے. جی, اور اس میں جیسے یہ جو واجب صدقہ آتا ہے, جیسے زکوٰۃ آتی ہے واجب زکوٰۃ, تو کیا اس کو ہم سال بھر تک رکھ سکتے ہیں یا اسی وقت خرچ کرنا ہے اس کو؟ آتے ہی فوراً جتنی جی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی مستحقین تک جی جی پہنچانا ہے آپ کو. سال بھر ہرگز نہیں رکھ سکتے. جی جی. ہاں, یہ ٹھیک ہے. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اس کو سال بھر کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ بھائی بیچ میں ضرورتیں آئے گی تو لوگوں کو دیں گے اس پیسہ, تو یہ صحیح نہیں ہے. بالکل نہیں صحیح ہے. فوراً اسے صرف ایک صورت میں ڈیلے کر سکتے ہیں کہ جی جی. اس کو زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں وہ آپ کو مل ہی نہیں رہے ہیں. آپ کے آس پاس سارے لوگ اتنے امیر ہو چکے ہیں, زکوٰۃ لینے والا کوئی مل نہیں رہا ہے, اور تلاش کرنے میں آپ کو ٹائم لگا 2 مہینہ 4 مہینہ, تو وہ ٹائم آپ لے سکتے ہیں. لیکن آپ کے پڑوس میں غریب مسکین موجود ہے اور اس کو ایک ایک قطرہ زکوٰۃ سے دے رہے ہیں تاکہ ہر مہینہ وہ آپ آ کے بیت المال میں لائن لگائے, یہ جائز نہیں ہے.